نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ وقال شاعر، تو نے محمد کی توہین کی، ہم کریں گے محمد کا دفاع۔ تو نے محمد کی توہین کی، ہم کریں گے محمد کا دفاع۔ ہماری عزت و آبرو محمد کی عظمت پر سب کچھ فدا۔ مٹا دے آج اپنی ہستی کو حرمت مصطفیٰ پر، کہ یہی نقطہ ہے مسلمان کی حیات جاودانی کا۔ عزیزان ملت، آنکھیں نم، دل غم و غصے کی آگ کے اندر سلگتا ہوا، جذبات مسلم کی ایک طرف بے کنی، دوسری طرف عالم اغیار کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی امت مسلمہ، اسلام پر اٹھتے ہوئے نتن اعتراضات کی برمار۔ حضرات، ان حالات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معاب کے اندر گستاخی کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی، جسے سیاسی رنگ دے کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ عزیزان ملت، دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ مسلمان زندہ نہیں ہے۔ حضرات، جب ان لوگوں کے معاملے کو لے کر، گستاخان رسول کے مقدمے کو لے کر میں قرآن و سنت کی آغوش کے اندر آیا، کہیں قرآن کے الفاظ خوشبو کی طرح مہکتے نظر آئے، کہیں احادیث نبویہ کے الفاظ مجھے روشن کی طرح عیاں نظر آئے۔ حضرات، آئیے مقدمہ لے کر چلیے قرآن کی عدالت کے اندر۔ قرآن کہتا ہے، پہلا مقام ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ قرآن کا دوسرا مقام ہے رب ذوالجلال کا اعلان ہے، فرما دیا سورۃ التوبہ آیت نمبر 61 کے اندر، والذین یؤذون رسول اللہ والذین یؤذون رسول اللہ والذین یؤذون رسول اللہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں اعلان کر دیا یہ لوگ ملعون ہیں۔ حضرات، یہیں پہ بس نہیں ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ مالک کائنات نے ان کا اعلان فرما دیا۔ آگے قرآن کا تیسرا مقام دیکھیے، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 ہے، فرما دیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ۔ قرآن کا اگلا مقام دیکھیے، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1 ہے، کیجئے ان کا بائیکاٹ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ قرآن کا اگلا مقام دیکھیے، سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 12 کے اندر فرما دیا، والذین یؤذون رسول اللہ، فرما دیا، سألقی فی قلوب الذین کفروا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ حضرات، یہیں پہ بس نہیں ہے، مقدمہ لے کر چلیے احادیث مصطفیٰ کی طرف کھولیے۔ ابی داؤد حدیث نمبر 4353 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جب گستاخی کرنے والی ایک اور نبینا صحابی کی ولد لونڈی ہے، صحابی اس لیے قتل کر دیتا ہے، نبی کی شان کے اندر دشنامت راضیہ کی گئی۔ حضرات، چلیے ابی داؤد ہے، حدیث نمبر 4354 ہے، ان یہودیۃ کانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقع فیہ فخانقها حتی رجل ماتت فابتلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی دمها۔ حضرات، ذرا آگے بڑھیے، کھولیے حدیث نبویہ المغازی للواقدی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 174 ہے۔ اب اس کو صرف اس لیے سالم بن عمیر قتل کر دیا کہ نبی کی شان کے اندر دشنامت راضیہ کرتا ہے۔ حضرات، پھر مجھے کہنے دیجئے، جب نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کی گئی، اللہ مالک کائنات نے قرآن نازل فرما دیا، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ حضرات، البخاری حدیث نمبر 1846، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے روشنی کے اندر فرما دیا، ابن خطل اگر کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہے واصل جہنم کر دیا جائے۔ حضرات، ذرا پوچھے صحیح، ان گستاخان رسول کو کہہ دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ ٹیری جونز کی صورت میں ہو، سلمان رشدی کی صورت میں ہو، ان لوگوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں، ذرا پوچھو تو صحیح مکہ سے اور اس کے باشندوں سے، ذرا پوچھو تو صحیح طائف سے، اس کے پہاڑوں سے سوال کرو، اس سے پوچھو سعد رضی اللہ عنہ 70 زخم کھا کر بھی نبی کی ناموس کا دفاع کرتے نظر آئے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، واقف ہے اس راز سے دار و رسن بھی،
واقف ہیں اس راز سے دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ حضرات کہیں قرآن نے تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کر انہیں برباد کر دیا، کہیں قرآن نے ان شانئک ہوا ابتر کہہ کر انہیں ذلیل کر دیا، کہیں قرآن نے واللہ یعصمک من الناس کہہ کر واسطے رسالت معاب کی گارنٹی دے دی۔ حضرات چلیے آگے بڑھیے، اٹھو مسلمانوں، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ خلفائے راشدین کی خلافت کا علم لے کر، زنگی و ایوبی کی شجاعت کو لے کر آگے بڑھیے، شاہ اسماعیل کی تلوار کو لے کر، علامہ احسان کی یلغار کو لے کر ان گندے گٹر کے گندے کیڑوں کو پیغام دے دیجئے۔ ہم نبی کی حرمت پہ کٹ بر سکتے ہیں لیکن نبی کی حرمت پہ آن نہیں دینے آ سکتے، ان نبی کی حرمت پر جان تو دے سکتے ہیں پر گستاخی معاف نہیں ہے۔ حضرات پھر کس شاعر نے کیا خوب کہا، تم نے الٹا کر دیکھے ہی نہیں تاریخ کے اوراق، تو نے الٹا کر دیکھے ہی نہیں تاریخ کے اوراق، کتنے پختہ تھے تیرے اسلاف تیرے ایمانوں میں، آج بھی زندہ ہے زمانے میں ان کی خدمات، ناموں سے نبی کا دفاع کرتے رہے ایوانوں میں۔ والسلام علیکم۔